اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون فی النار ابتغاء ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال. درود بھیجیں محمد و آل محمد. معرکہ حق و باطل میں ہمارا کردار زیارت عاشورہ کی روشنی میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کا آغاز کیا گیا اور اب تک گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جب ہم زیارت کسی بھی زیارت کو، چاہے زیارت عاشورہ ہو، چاہے زیارت جامع ہو، یا کوئی بھی زیارت جو کہ معصوم کی طرف سے وارد ہوتی ہے، جب ہم امام کو کی زیارت کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، تو جتنا زیادہ ہم معرفت رکھیں گے اپنے امام کی، اتنا ہی زیادہ ہم اس زیارت سے، اس سلام سے بہرہ مند ہو سکیں گے اور اس سے استفادہ کر سکیں گے. اس سلسلے میں عرض ہوا کہ جب ہم امام کو سلام پیش کرتے ہیں تو امام کی شخصیت کے اندر دو رخ ہیں، ایک ان کا ذاتی، ایک ان کا حقیقی حسب و نسب کے لحاظ سے ایک چہرہ ہے، اور ایک ان کا مقام و منصب کے لحاظ سے ایک چہرہ ہے. اس منصب کو جس پر وہ فائز ہیں امامت کہتے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ گفتگو گرچہ وہ تشنہ رہ گئی اور اس میں بہت زیادہ مطالب بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ صرف اور صرف اسی ایک مسئلے کو اگر بیان کیا جائے تو سارا وقت ہمارے ان ایام میں اسی ایک مسئلہ امامت پر صرف ہو سکتا ہے. گرچہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جس چیز کو، جس مسئلے کو موضوع بحث بنایا ہے، اس کو بھی بالآخر ایک منطقی انجام تک پہنچانا مقصود ہے. بس امامت کے مسئلے کو اسی حد تک، جس حد تک بیان ہوا، باقی رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کی تشنگی کا بالآخر ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ لوگ خود پھر اس مسئلے کو مزید دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس میں تحقیق کریں گے، علماء سے سوال کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں خیر و برکت کا باعث ہوگا. اگلا جو نقطہ بیان کرنا مقصود ہے وہ جس طرح عرض کیا کہ امام کی اس معرفت کے حوالے سے خود ان کی جو شخصی ایک زندگی ہے، اب ہم فوکس کریں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اوپر کہ خود امام علیہ السلام کی زندگی پہ اگر توجہ دی جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے، تو یہ خود امام علیہ السلام کی معرفت میں اضافے کا باعث ہے، کہ ہماری ان کی نسبت معرفت کا باعث ہے، اور یہ خود اس سلام کے اندر، اس زیارت کے اندر مؤثر ثابت ہوگا. اگر ہم امام علیہ السلام کی زندگی پہ توجہ دیں تو شہید بطاری اپنی کتاب میں، اسی حماسِ حسینی کی جس کا چند دنوں پہلے حوالہ دیا، اپنی کتاب میں ایک اچھی چیز کی طرف، ایک اہم نقطے کی طرف توجہ مبذول کرواتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص عباس عقاد نام کا شاید مصری کوئی آتھر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام علی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا تو اس سے جو چیز، جو بنیادی ترین نقطہ میرے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو اگر میں سمجھ لوں تو ان کی پوری سیرت میرے سامنے کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی مسائل ہیں، کچھ ابہامات ہیں،
جو حل نہیں ہوتے، اگر میں وہ جس ہم کہہ سکتے ہیں وہ کی حاصل کر لوں، وہ کلید حاصل کر لوں، تو اس کے ذریعے میں وہ ان چیزوں کو بھی، ان گوشوں کو بھی جو کہ مبہم رہ گئے ان کو کھول سکتا ہوں۔ اب بعض اوقات اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے، خیر اس نے کوشش کی جس حد تک اس نے مطالعہ کیا سیرت علوی کا، کہتا ہے کہ میرے نظر میں امام علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، ان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی چابی جو ہے کس چیز کے اندر ہے؟ مردانگی کے اندر ہے۔ اس مردانگی کے ذریعے آپ امام علیہ السلام کی، امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے تمام جو گوشے ہیں ان کی آپ تفسیر کر سکتے ہیں اس کے خیال کے مطابق۔ یہاں پہ شیخ مطاری کہتے ہیں کہ میں تو، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا دعویٰ کسی امام معصوم کی نسبت سے کروں کہ ان کی شخصیت کی جو کلید ہے وہ میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں کہوں کہ اگر میں اس چیز کو سمجھ گیا تو بس میں نے امام کی پوری زندگی کو سمجھ لیا۔ شیخ مطاری کہتے ہیں اتنا میرے اندر جرأت نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے جو ہم تک منتقل ہوئی ہے، خاص طور پہ کربلا کے حوالے سے یا اسی اواخر ان کی جو زندگی ہے 60 ہجری کے آس پاس کی، کیونکہ امام علیہ السلام کی پوری زندگی بہت زیادہ ہم تک منتقل نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے روشن ہے کہ امام علیہ السلام نے جو زمانہ گزارا ہے تقریباً یعنی 7-8 سال کے تھے، اس کے بعد سے جب رسول اللہ کا انتقال ہوتا ہے، ان کی رحلت واقع ہوتی ہے، یعنی 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری کا، اس کے اندر فقط وہ 4-5 سال کا ایک عرصہ ہے جو کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے۔ باقی وہ تمام عرصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مورخین اگر چاہیں بھی کہ امام علیہ السلام کے فضائل کو بیان کریں تو ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ خاص طور پر امام علیہ السلام کی جو جوانی کا زمانہ ہے کہ جب مثلا معاویہ جو ہے وہ برسر اقتدار آ چکا ہے اور شدید پابندی لگ چکی ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے پہ۔ ظاہر ہے کہ اس گھٹن کے ماحول میں بہت مشکل ہے کہ مورخین حق ادا کر سکیں اور آپ کی سیرت کے گوشوں کو، آپ کی سیرت کے صحیح طرح سے آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کر سکیں۔ لیکن جو کچھ بھی بلا کر ہم تک منتقل ہوا، ان تمام مسائل کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو شاہد مطاری کہتے ہیں کہ ایک ایسا عنصر ہے آپ کی زندگی کے اندر جو بہت زیادہ نمایاں ہے، بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتا ہے، اور وہ کون سا عنصر ہے؟ کہتے ہیں کہ عزت و استقامت۔ یہ جو امام علیہ السلام کی شخصیت کے اندر بہت زیادہ واضح طور پر اور ایک نمایاں خصوصیت کے طور پر ہم کو نظر آتا ہے۔ کیسی شخصیت ہے کہ جو بہت زیادہ عزت کو اہمیت دیتی ہے، ذلت سے شدیداً فرار کرتی ہے۔ کتنی ایسے خطابات ہیں جو کہ آج کل الحمدللہ ہمارے معاشرے میں رائج بھی ہیں، مثلا ہیہات منا ذلہ کا جو نعرہ ہے کہ ذلت ہم سے دور ہو جائے، امام علیہ السلام کے ایک خطاب سے ایک چھوٹا سا ایک اقتباس ہے کہ جس کو الحمدللہ ایک نعرے کی صورت دے دی گئی ہے، ایک شعار کی صورت دے دی گئی ہے۔ یہ منعکس کرتا ہے ان کی پرسنالٹی کے، ان کی شخصیت کے ایک گوشے کو کہ کس طرح سے امام علیہ السلام کی زندگی کے اندر عزت کی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایک قول اگر آپ سنائیں تو کہ آپ کو ان کے اقوال میں سے کون سا وہ قول ہے فرض کریں کہ جو پسند ہے، یا خود آپ اپنے انتخاب سے جو ہے ایک قول میں سننا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آپ دیکھیں کہ اب بالآخر امام ہیں، ان کے پاس بہت سارے اقوال ہیں جو انہوں نے سنے ہیں خود رسول اللہ سے۔ اب کون سے قول کا انتخاب کرتے ہیں، کون سی بات کا انتخاب کرتے ہیں؟ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اخلاقیات کے بارے میں، والدین کے احترام کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک قول جب انتخاب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ خدا کے رسول فرماتا ہے ان اللہ تعالی یحب معالی الامور و اشرافها و یکرہ صفصافها۔
کہتے ہیں خدا کا رسول فرماتا ہے کہ اسے کون سے امور پسند ہیں، یعنی خداوند متعال کی ذات کن امور کو پسند کرتی ہے؟ معالی الامور، چھوٹے چھوٹے کاموں کو پسند نہیں کرتی، بڑے بڑے کاموں کو جو ہے خدا کو پسند ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنی زندگی کے اندر بڑے کام کرتا ہے، اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، خدا کو یہ چیز پسند ہے کہ تمہاری ہمت بلند ہو اور بڑے کام انجام دو۔ یحب معالی الامور و اشرافها، شریف ترین کاموں کو، اشرف ترین کاموں کو اگر کوئی شخص انجام دے تو خدا کو یہ شخص اور اس کی عادت جو ہے پسند ہے۔ وہ یکرہ صفصافها، اور خدا کو پسند نہیں ہے، مکروہ ہے اس کے نزدیک، یعنی خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر اپنی زندگی کو گزار دے۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ امام علیہ السلام کی، جب امام علیہ السلام انتخاب کرتے ہیں کسی کال کا تو اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اس سے منعکس ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کی اپنی شخصیت کس قسم کی ہے، کہ بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا وقت جو ہے وہ، خیر امام تو ضائع نہیں کرتا، لیکن ہم یوں کہیں کہ بلاخر جو بھی کام انتخاب کرتے ہیں کوشش ہے کہ جتنا زیادہ بلند کام ہو، اشرف کام ہو، اس کو انجام دیا جائے۔ اس چیز کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں واقعاً، فرض کریں میں کسی ایک بچے سے پوچھوں یا ایک جوان سے پوچھوں کہ آپ کو مثلاً بڑے ہو کے کیا بننا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہے گا مثلاً مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ کرنا ہے، اکاؤنٹنٹ بننا ہے۔ لیکن عام طور پہ عام طور پہ سنائی نہیں دیتا کہ ہمارے جوان جو ہیں کوئی بہت بڑی بات کریں۔ کیا مثلاً میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر اس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ ہمارا معاشرہ مشکلات میں گرفتار ہے، میں چاہتا ہوں اس معاشرے کی اصلاح کروں، ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ معاشرہ اس وقت بہت زیادہ مسائل میں گرفتار ہے، اتنا زیادہ مسائل میں گرفتار ہوگا، اس کا اصلاح کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ بلند ہمتی نظر نہیں آتی، چھوٹا سا کام ہے، میں یہ پڑھ لوں گا، اس کے بعد فلاں ملک میں چلا جاؤں گا، وہاں پہ میری جاب ہو جائے گی، یہ تمام، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ یہ میں کر لوں، اس کے بعد معاش کے لحاظ سے میرا مسئلہ حل ہو جائے، باقی سب حل ہے۔ لیکن اس کے اندر بلند ہمت ہی نہیں ہے۔ جو شخص بلند ہمت ہوتا ہے پھر اس کو معلوم ہے کہ بلاخر جب آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے مشکلات بھی ہیں، زحمات بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کام بھی انسان بلند کرنا چاہے اور اس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے کام کرنے کے لیے بڑی مشکلات بھی جو ہیں وہ جھیلنا پڑتی ہیں۔ خاص طور پہ اس قسم کے اگر مسائل ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اس معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو کتنا زیادہ جو ہے آپ کو خود برائیوں کے مقابلے میں آنا پڑے گا، اس کے مقابلے میں ڈٹنا پڑے گا، اور کتنی صعوبتیں اور مشکلاتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ لیکن ہمارے پاس ہمارے اس معاشرے کے اندر کتنے افراد ہیں جو یہ عزم اور ارادہ لے کے رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ مجھے بالآخر یہ کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ہر فیلڈ کے اندر، اس مسئلے کو چھوڑ بھی دیں، اگر فرض کریں کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کیا وہ ایسا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کہ جو مسائل اس وقت طب کے اندر، میڈیکل سائنس کے اندر حل شدہ نہیں ہیں، وہ بیماریاں جن کا علاج نہیں ہوا، کیا کہ میں ان کا علاج دریافت کروں گا اور اس کو جو ہے وہ اس انسانیت کس طرح سے خدمت کروں گا۔ ایک ہے کہ آپ بھی ایک ڈگری لیتے ہیں، آپ بھی جو ہے مثلا کسی خاص فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ اپنے اسپیشلائزیشن کر لیا ہے اور آپ جو ہے اسی چیز کو کہ یعنی مقلد بن جاتے ہیں ایک طرح سے۔ آپ سے پہلے جن لوگوں نے تحقیقات کی ہیں آپ بھی کیا کرتے ہیں، آ کے مقلد بن جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس طرح سے پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں۔ خوب یہ بلند ہمتی نہیں ہے۔ بلند ہمتی یہ ہے کہ میں کہوں کہ وہ مسائل جن کا آج تک حل دریافت نہیں ہو سکا، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ ہر فیلڈ میں اسی طرح سے مختلف فیلڈز کے اندر اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی بلند ہمتی سے کام لے۔ فرض کریں ہمارے پاس آج جو بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، مثلا مائکروسافٹ ہے، فرض کریں کتنا بڑا ان کا بزنس ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں شاید جس کے گھر میں مائکروسافٹ کا کوئی پروڈکٹ نہ ہو۔ وہ کیوں ہماری ہمت یہ نہیں، ہم کہیں ہماری چھوٹی سی دکان لگا لیں اور بس ہمارا کام ہو جائے، ختم۔ نہیں، بلند ہمتی جو ہے وہ مطلوب ہے، خدا کو پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ایسا ہو کہ جس کی ہمت بلند ہو، اور پسند نہیں کرتا کہ کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالو ہو۔ یہ ہے وہ آپ کی ذات کا، اگر ہم ایک چھوٹا سا ریفلیکشن دیکھنا چاہیں کہ جب کسی کال کا انتخاب کرتے ہیں تو اس قسم کی کال کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیں، مشہور ان کا جملہ ہے، چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور ان سے جو ہے ہم اپنی زندگی کے لیے ایک رہنمائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ میں امام علیہ السلام کی انہی اقوال کے ذریعے کچھ ہم معرفت حاصل کرنا چاہیں گے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، موت فی عز خیر من حیات فی الذل۔
وہ موت جو کہ عزت کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے اس حیات کے کہ جو ذلت کے ساتھ ہو. مشہور جملہ ہے، اس کا اردو میں بھی جو ہے وہ مختلف محاوروں کی صورت میں، ضرب المثل کی صورت میں ہم لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں. لیکن یہ کن شخصیات کی جانب سے در حقیقت یہ نکلے ان کے کلمات ہیں کہ جن کو اس طرح سے پھر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. یہ اسی قسم کی شخصیات ہیں جن کو یہ جملات زیب دیتے ہیں. واقعاً ان لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزار کے بتایا کہ ہم لوگ عزت مندانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اگر ایسی زندگی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں ہم موت کو ترجیح دیتے ہیں. اس چیز کو دیکھیں، آج ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. جہاں ذرا سا خوف ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں نہ پڑا جائے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ جہاں پہ خطرہ ہو کود پڑے، نہیں. ایک ہوتی شجاعت اور ایک ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں ایک انسان جسور ہوتا ہے، جسارت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے کسی مسئلے کے اندر کود جائے، لیکن جہاں دیکھے کہ یہاں پہ کودنا ضروری ہے، یہاں پہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ اقدام کیا جائے، پھر وہاں پہ انسان خوف نہ کھائے، وہاں پہ ڈرے نہ، اپنے وظیفے کو انجام دے، عزت مندانہ زندگی گزارے، چاہے اس کے اندر انسان کو موت ہی کیوں نہ آ جائے. اسی طرح سے اسی کے مشابہ ایک جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا. فرماتے ہیں الحیات فی موتکم قاہرین والموت فی حیاتکم مقہورین. کہ اگر تمہاری زندگی ایسی ہے کہ تم مغلوب ہو، مقہور ہو کسی کے، تو یہ در حقیقت تم زندہ ہو، لیکن کیا ہے، اسی زندگی کے اندر تمہاری موت ہے. الحیات فی، اس کا دوسرا جملے کا ترجمہ پہلے کیا جائے، الموت فی حیاتکم مقہورین. ایسی زندگی جو کہ مغلوبانہ زندگی ہو، وہ کیا ہے، اگر ایسی حیات بھی ہو تو در حقیقت موت کی مانند ہے. اور اس کے برعکس اگر قاہرانہ زندگی گزارتے ہو، غالبانہ زندگی گزارتے ہو، تم مر بھی جاؤ تو در حقیقت اس موت کے اندر بھی تمہاری حیات ہے. اسی کے مشابہ جملہ جو ہے امام حسین علیہ السلام بھی یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں اب اس دنیا اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے امام علیہ السلام کے نزدیک. کہتے ہیں ان جمیع ما طلعت علیہ الشمس فی مشارق الارض ومغاربها وبحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ولی من اولیاء اللہ واہل المعرفہ بحق اللہ کفیء الظلال. کہتے ہیں جو کچھ بھی جمیع ما طلعت علیہ الشمس، یہ سورج جو ہے جس چیز پر بھی جو ہے وہ اس کی کرنیں آتی ہیں، اس کی شعائیں آتی ہیں، جس چیز پر بھی وہ اپنی روشنی جو ہے وہ ڈالتا ہے. اب یہ اس کا ایک مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ مشرق ارض کے اندر ہو چاہے مغرب کے اندر ہو. اب مشرق زمین کے اندر جو ہے، صرف یہ زمین نہیں، زمین اور زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے جو معدنیات ہیں، جو پہاڑ ہیں، جو جتنے بھی آپ کے پاس ریسورسز ہیں مشرق و مغرب کے اندر، سمندروں کے اندر اور زمین خشکی کے اوپر، سہلہا و جبلہا، اس کے پہاڑوں کے اندر اور بیابانوں کے اندر، جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہے، عند ولی من اولیاء اللہ، یہ سب کچھ اس ولی خدا کی نگاہ میں کیسا ہے؟ ولی خدا کے نزدیک اور کس کے نزدیک؟ اہل معرفت بحق اللہ، جو خدا کی معرفت کا رکھتا ہے، اس کے نزدیک یہ سب کچھ جو کچھ ہے اس دنیا میں کیا ہے؟ کفیء الظلال، ایک سائے کی مانند ہے. سائے کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز، اس کی حقیقت خود کچھ حقیقت نہیں ہوتی اس کی، فقط جب روشنی کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا ایک عکس جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے دوبارہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں. امام کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے نزدیک وہ شخص جو کہ معرفت خدا رکھتا ہے، اس کے نزدیک یہ تمام چیز کیا ہے؟ ایک سائے کی مانند ہے. الا حر یدع هذه اللماظ لاہلھا. پھر ایک بہت پیارا اور خوبصورت جملہ کہتے ہیں، البتہ فقط خدا کرے کہ تمام جملات فقط جملات کے حد تک نہ رہیں، ہماری زندگیوں کے اندر انشاءاللہ اس کے آہستہ آہستہ انعکاس ہونا شروع ہو. الا حر، کیا کوئی حر نہیں ہے؟ اب امام جس طرح ہوتا ہے نا، چیلنج دیتا ہے انسان، کوئی ہے اگر میدان میں تو آئے. الا حر، کیا کوئی آزاد انسان نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو کیا کرے؟ یدع هذه اللماظ لاہلھا، اس لمازے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے. لمازہ کیا ہوتا ہے؟ لمازہ کہتے ہیں وہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے اندر کبھی کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اس پھنسی ہوئی چیز کو ہم جو نکالتے ہیں اس کو کہتے ہیں لمازہ.
امام کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں امام کے نزدیک کیا ہیں؟ پہلے کا ایک سائے کی مانند ہے، دوسرے جملے میں اس کو لمازہ سے تشبیہ دیتے ہیں. کتنی پست چیز ہے. فرض کریں ایک دفعہ جو آپ نے غذا کھائی ہے اور آپ کی غذا وہ جو ہے دانتوں میں ذرا پھنس بھی گئی، تو اب اگر وہ آپ اس کو نکالیں گے بھی تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس کو کھائے. وہ ایک پست چیز ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کو پھینک دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ کیا کوئی حر نہیں ہے، کیا کوئی آزاد انسان نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو اس لمازے کو چھوڑ دے اس کے اہل کے لیے. یہ لمازہ امام کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی چھوٹی چیز نہیں. پوری دنیا جو کچھ بھی ہے، اس کے سمندروں میں، اس کی خشکی میں، اس کے پہاڑوں میں، اس کے شرق میں، اس کے غرب میں، سب کچھ ملا بھی دو تو امام کے نزدیک کیا ہے؟ ایک لمازے کی مانند ہے. یہ ہے وہ بزرگی جو کہ امام علیہ السلام کی ذات میں ان کو نظر آتی ہے. یہ ہے وہ ان کی نگاہ بصیرت جس سے وہ دنیا کو دیکھتے ہیں. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم فقط جس کو ہم ان تمام چیزوں کو زہد کے نام سے جو ہے وہ اگر ہم اسلامی اصطلاح کے اندر بات کریں تو اس کو زہد کہا جاتا ہے. بعض افراد زہد کا ایک غلط معنی لیتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص دنیا کو چھوڑ کے کونے میں سائڈ میں ہو کے بیٹھ جاتا ہے، نہ معاشرتی امور میں حصہ لیتا ہے، نہ اس کا آنا ہے کہ نہ جانا ہے، اس کا کہتا ہے میرا ان تمام معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں فقط ایک جگہ مصلی بچھاؤں گا اور وہاں پہ عبادت کروں گا، مثلا روزے رکھوں گا، نماز پڑھوں گا. ایک ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں کہ یہ زاہد ہے. جبکہ زہد یہ نہیں ہے. زہد کیا ہے کہ انسان بے رغبتی اختیار کرے. کس چیز سے بے رغبت ہو جائے؟ جو اس کے ہدف کے اور اس کے ہدف کے درمیان کیا ہے؟ حائل ہے، رکاوٹ ہے. اس کا ہدف کیا ہے؟ خدا کا قرب حاصل کرنا. ہر وہ چیز جو کہ اس کے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کے اندر رغبت نہیں دکھاتا، اس کے اندر اصلاً اس کی توجہ نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ جبر کرتا ہے اور بہت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے اس چیز کی طرف نہیں جانا. نہیں، اس کی رغبت ہی نہیں ہوتی اس جانب. کیوں؟ کیونکہ اس کی تمام تر توجہ کس جانب ہے؟ اس کے ہدف کی جانب ہے، اس کے خدا کی جانب ہے. اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. اور ان تمام مسائل کے اندر میرے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے. اس کی میں نے پہلے بھی شاید مثال دی تھی کہ فرض کریں ایک طالب علم ہے، ایک بہت اہم امتحان کے اندر شریک ہوا ہے، ایگزامینیشن ہال کے اندر آ چکا ہے، اور اب اس کو ایک خاص وقت دیا گیا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کو پیپر فنش کر کے واپس کرنا ہے، اور امتحان بھی بہت اہم ہے. فرض کریں اس نے جو ہے اس کے لیے چند سال پڑھا ہے اور اب اس نوبت تک آئے کہ وہ امتحان دے کے آپ اگلے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے چند سالوں کا مسئلہ ہے. اگر وہ فیل ہو گیا تو اس کے چند سال ضائع ہو جاتے ہیں. اگر پاس ہو جائے تو ایک بہت بڑے مقام تک فرض کریں پہنچ سکتا ہے. اہم اس کے لیے ایک مسئلہ ہے زندگی کا. اب اگر اس ایگزامینیشن ہال کے اندر جو وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پیپر آ جاتا ہے تو اس کی تمام تر توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اس پیپر کے اوپر ہوتی ہے. حتیٰ یعنی اب جتنا زیادہ وہ ایگزامینیشن اہم ہوگا اور جتنا زیادہ اس کا وقت کم ہوگا، وہ اپنا سر فقط جو ہے اسی پیپر کی جانب رکھے گا. اثر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں سر اٹھا کے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اگر فرض کرے باہر کوئی زوردار آواز آ جائے اس کو اصل پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا. اگر کچھ بھی ہو جائے اس کی تمام تر توجہ کہاں پر ہے؟ یہاں پہ. اس کو کسی نے کہا نہیں یہ کام کرنے کو. یعنی اگر فرض کریں وہ سر اٹھا کے دیکھ بھی لیتا ہے باہر کھڑکی سے باہر، فرض کریں بارش ہو رہی ہے یا کوئی اچھا منظر ہے، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، اس کا ہاتھ نہیں روک رہا. لیکن کیا ہے؟ خود رغبت نہیں رکھتا. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں ادھر ادھر دیکھوں گا تو میں اپنے ایک بڑے ہدف سے رک جاؤں گا. اسے ہم کہتے ہیں زہد. نہیں ہے کہ مثلا کوئی آپ کا ہاتھ آ کے روک لے اور کہے کہ آپ کے لیے جو ہے مثلا یہ بڑی گاڑی ہے یا آپ اس میں نہ بیٹھیں، یہ بڑا گھر ہے. ایک تو بڑی گاڑی اور بڑا گھر، ایک اس مثال کو اگر ہم صحیح توجہ دیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کے جانب رغبت کرنا کہ میں اس طرح سو جاؤں کہ میرا ہم و غم یہ ہو جائے کہ بس مجھے جو ہے نا میرے پاس جو اتنا بڑا گھر ہے یہ کہیں سے جو اس پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، یہ میری گاڑی کو ذرا سی کوئی جو ہے ٹکر مار دے، اس پہ ذرا سی خراش بھی لگ جائے تو میرا پورا دن کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹینشن میں گزرتا ہے. وہ اتنی بڑی میری گاڑی تھی اس کے اندر جو ہے وہ خراش لگ گئی. یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارا ہم و غم کیا ہے. ہمارا ہم و غم خدا کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں. اگر اس گاڑی پہ خراش بھی آ جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. گاڑی وسیلہ ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا، وہ بھی پہنچا دیں گے. گھر وسیلہ ہے آپ کا کہ آپ اس جگہ سکون سے رہ سکیں. اگر اس میں مثلا فرض کریں کچھ تھوڑی سی خرابی بھی ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں. انسان کو اپنے آپ کو اس طرح سے چیک کرنا ہوگا کہ میں اپنے ہدف کی جانب کتنا زیادہ مائل ہوں، کتنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم و غم، جس کا بہت زیادہ شدیداً جو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ مومن جو ہے اس کا ہم و غم کیا ہے؟ دنیا نہیں ہوتی. دنیا میں رہتا ضرور ہے، اس کے لیے کام بھی کرتا ہے،
اس کی ترقی کے لیے، اس کی آبادانی کے لیے، اس کی عمران کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، اپنی محنت کرتا ہے، لیکن اس کا ہم و غم یہ نہیں ہے، اس کا ہدف اس کو کوئی اور ہے، یہ فقط کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اس نگاہ سے جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رنجد حاذہ اللماز لأہلہا، امام کہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص نہیں جو اس لمازے کو، اس پوری دنیا کو چھوڑ دے اس کے اہل کے لیے، بس لوگوں کے لیے چھوڑ دے۔ اسی طرح سے ایک جگہ پہ امام ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیا جا رہا تھا حضرت عثمان کے زمانے کے اندر، وہاں پہ حکم تھا کہ کوئی شخص بھی، کیونکہ بالآخر جلا وطنی ہے، جرم کا، یعنی حکومت وقت کے نزدیک انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، جبھی تو ان کو ایک سزا دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ مدینہ سے باہر ایک میدان میں، بیابان میں ان کو جلا وطن کرنے کا حکم سنایا گیا۔ جب یہ حکم سنایا گیا تو یہ ساتھ میں یہ بھی آرڈرز آئے کہ کوئی شخص ان کو چھوڑنے نہیں جائے گا، بدرگاہ کرنے نہیں جائے گا کہ ہم ان سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، نہیں، کیونکہ یہ مجرم ہے فرض کریں۔ لیکن امام علی علیہ السلام اور حسنین علیہ السلام وہ اس آرڈر کو قبول نہیں کرتے اور جاتے ہیں، اور ان کا ایک مقام تک جو ہے ان کو بدرگاہ کرنے جاتے ہیں، ان کو خداحافظی کرنے جاتے ہیں۔ جب خداحافظی کرنے جاتے ہیں، کچھ کلمات ہیں، کچھ جملات ہیں امام علی علیہ السلام سے کہتے ہیں، شاید کچھ کلمات امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام بھی ان سے کچھ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ذر کو سے کہتے ہیں اسأل اللہ الصبر والنصر۔ کس چیز کی دعا کرتے ہیں ابو ذر کے لیے؟ صبر کی اور نصر کی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ میں دعا کروں گا تم جلد واپس آ جاؤ گھر میں، تم اتنی مشکلات میں، تم اس سورج کے اندر، اس بیابان میں، اس گرمی کے اندر کیسے زندگی گزارو گے، کتنی مشکلات کا تمہیں سامنا ہوگا، اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں تمہارے لیے خدا سے کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ صبر کی اور نصر کی۔ صبر ہمارے نزدیک فقط یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بس کسی چیز کو جو ہے وہ اس پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو چارہ نہیں ہے، کیا رہ سکتا ہے، نہیں، صبر جو ہے وہ استقامت کے معنی میں ہوتا ہے، انسان ایک چیز کے اوپر ڈٹا رہے، ایک ہدف ہے اس کا، اس پہ باقی رہے، اس میں اس کو مشکلات بھی اگر برداشت کرنی ہے تو مشکلات برداشت کرنا ہے، چاہے کبھی یہ استقامت خاموشی میں ہوتی ہے اور کبھی جو ہے وہ قیام کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صبر یعنی اپنے مشن پر ڈٹے رہنا۔ کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں تمہارے لیے کس چیز کی دعا کرتا ہوں؟ صبر کی، کہ خدا تم نے بالآخر ایک کام کیا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا تمہارا جرم جو ہے وہ اس میں تخفیف ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ حاکم وقت کے دل میں رحم آ جائے اور تم کو واپس، نہیں، اپنے مشن پہ ڈٹے رہو۔ صبر اور نصر، جب صبر کرو گے تو خدا کی نصرت بھی کیا ہوگی؟ شامل حال ہوگی۔ وَأَسْتَعِذْ بِهِ مِنَ الْجَشَعِ وَالْجَزَعِ، اور پھر ایک نصیحت کرتے ہیں، ایک تو دعا کی، صبر و نصر کی، پھر ایک نصیحت کرتے ہیں ابو ذر کو۔ ان کو چچا کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام، امام حضرت ابو ذر جو ہیں وہ امام علی سے شاید یا ان کے ہم عمر ہیں یا ان سے شاید تھوڑے بڑے بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام امو کہہ کے ان کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے چچا وَاسْتَعِذْ بِهِ مِنَ الْجَشَعِ وَالْجَزَعِ، لیکن یاد رکھیں، یہ خیال رکھیں کہ خدا کی پناہ مانگیں، کس چیز سے؟ جزا و فریاد نہیں کیجیے گا۔ یہ دوبارہ تقریباً اسی چیز کا ایک دوسرے الفاظ میں انہوں نے تکرار کی، پہلے جس چیز کی دعا کی ہے اسی کو تقریباً دوسرے الفاظ میں ایک نصیحت کے طور پر بیان کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ حق پر ہیں اور حق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی مشکل آ بھی گئی ہے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جزا و فریاد نہ کریں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ مشکل پیش آ گئی، میں نے تو خدا کی راہ میں قدم اٹھایا تھا، خدا نے کیوں میرا ساتھ نہیں دیا، یہ خدا مگر دیکھ نہیں رہا، مگر یہ جس طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں بہت جوش و خروش کے ساتھ جب کسی مشن پہ نکلتے ہیں، خدائی مشن پہ فرض کریں نکلتے ہیں، ذرا سے مشکل آ جاتی ہے فوراً کیا کرتے ہیں؟ ایسے پیچھے ہٹتے ہیں جیسے فرض کریں اس راہ پہ اس نے کبھی گئے نہیں تھے، بالکل اپنا جو ہدف ہوتا ہے چینج کر لیتے ہیں زندگی کا، کہ نہیں بھائی یہ کام ہمارے کرنے کے نہیں، اپنا مشن چینج کر لیتے ہیں۔ نہیں، جب ایک کام کو کیا ہے، کرنا شروع کیا ہے اور اس معرفت کے ساتھ کرنا شروع کیا ہے کہ یہی حق ہے، یہی راہ خدا ہے، اس کو انجام دینا ہے، تو اس میں مشکلات تو پڑیں گی۔ یہ خدا نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ آپ میرے راہ میں قدم بڑھائیں گے تو اس میں مشکلات نہیں، ہاں اس بات کی گارنٹی ضرور دی ہے کہ اگر استقامت کرو گے تو خدا کی جانب سے نصرت آئے گی، لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر اس راہ میں قدم رکھو گے تو مشکلات نہیں ہوں گی، نہیں، مشکلات ہوں گی، اور زندگی ہے اسی چیز کا نام کہ آپ خدا کے راستے میں قدم بڑھائیں، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن ہے یہی کہ آپ کو اس راستے کو طے کرنا ہے اور ہدف تک پہنچنا ہے۔ ہدف کیا ہے؟ وہ خدا کی ذات ہے، اس کا قرب ہے۔ اسی طرح سے
اب میں کچھ زیادہ میں نے شاید لکھ لی تو میں اتنا وقت نہیں ہو تمام کو بیان کر سکوں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. مثلا ایک جگہ فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يؤمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ان لا ارى الموت الا سعادة ولا الحیاة مع الظالمین الا برما. کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے زمانے کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ شاید ایک اس زمانے کا ہے جب اس نے حتماً معاویہ یا یزید کے زمانے کے نزدیک یہ خطاب ہے. الا ترون ان الحق لا يؤمل به، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیوں تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں؟ دیکھو تمہارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا. وان الباطل لا يتناهى عنه، باطل سے آج کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے اس معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. جس کا جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ چاہے برائی کر رہا ہے چاہے اچھائی کر رہا ہے. میرا کام ہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں. ہر شخص اپنی ایک پرسنل لائف گزار رہا ہے. کسی کو اس بات سے غرض نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، معاشرہ کس سمت جا رہا ہے. مجھے اس سے کوئی اب غرض نہیں رہی. کیا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل پہ سے روکا نہیں جا رہا؟ انی لا اری الموت الا سعادۃ. امام کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر واقعاً کوئی شخص مومن ہے، واقعاً کوئی شخص جو غیرت رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ موت جو ہے اس ایسی حالت میں جبکہ ایک معاشرے کے اندر حق پہ عمل نہ ہو، باطل اس طرح سے ہو جائے کہ جس میں کوئی نہ روکے، تو موت جو ہے اس کے لیے کیا ہے، فقط سعادت ہے. یہاں پہ کوئی شخص مر جائے اس کے لیے حق ہے. ایسے ماحول میں زندگی گزارنا کیسے تم گزار رہے ہو؟ ہاں انسان یہاں پہ اگر اس طرح زندگی گزارے کہ یہاں پہ قیام کرے، حق پر عمل نہیں ہو رہا تو وہاں پہ امر بالمعروف کرے، اگر باطل سے نہیں روکا جا رہا تو وہاں پہ روکنے کی کوشش کرے. جس حد تک بھی انسان کوشش کر سکتا ہے اس کے اپنے مراتب کے حساب سے، لیکن خاموش زندگی نہ گزارے. ایک بالکل نیوٹرل جسے ہم زندگی گزارتے ہیں کہ اصل ہم نہ ان سے غرض ہے نہ ان سے غرض ہے، ایسی زندگی امام کو مطلوب نہیں ہے. لا اری الموت الا سعادۃ. ایسے حالت کے اندر اگر کوئی شخص حق کی جانب قدم بڑھاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے تو کیا ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے. ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برما. اور ایسے حالات کے اندر اگر کوئی زندگی گزارتا رہتا ہے ظالمین کے ساتھ تو فقط اور فقط ملامت کا باعث ہے. میرے نزدیک اس شخص کی ملامت کرنی چاہیے جو ایسے حالات کے اندر بھی اقدام نہیں کرتا اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. یہ شخص کیا ہے، صرف اور صرف ملامت کا مستحق ہے. ان تمام کلمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی امام علیہ السلام کی وہ جو پرسنالٹی ہے جس کے اندر شیخ مطہری کہتے ہیں کہ مثلا اس کو ہم عزت کے اندر، استقامت کے اندر خلاصہ کر سکتے ہیں. یہ واقعی یہاں پہ ان کلمات کے اندر اچھی طرح سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. شب عاشور جب تقریباً یہ تمام جو مشکلات ہیں، تمام جو اب ظاہری نجات کے راستے بند ہو چکے ہیں. اب معلوم ہے کہ صبح جو ہے جنگ ہوگی، ہمارے پاس اتنے افراد ہیں، جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ظاہری جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہے. اس کے باوجود جو کلمات انجام، جو دعا کرتے ہیں شب عاشور، اس تمام مصیبت کے اندر جب ایک طرف سے بچے جو ہیں پیاس سے جو ہیں وہ بلبلا رہے ہیں، جب معلوم ہے کہ کل یہ ہونے والا ہے، اپنے علم امامت سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ علم امامت کے علاوہ بھی ایک عاقل انسان بھی جو ایک نارمل بصیرت رکھنے والا شخص ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کل یہ فوج اشکیا کیا کرنے والی ہے. اس حالت میں کیا کرتے ہیں، یہ جو خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اثنی علی اللہ احسن الثنا. ثنا بھی کیسی، بہترین ثنا کرتا ہوں خدا کی. بہترین ثنا جب آخری زندگی کی جو آخری رات ہے، بہترین ثنا کرتا ہوں خدا کی. وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. چاہے زندگی کے اندر مشکلات ہوں چاہے آسانیاں ہوں، ہر حالت میں اس کا کیا ہے، شکر بجا لاتا ہوں، حمد کرتا ہوں اس کی. اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ. تیری حمد ہے اس چیز کے اوپر کہ تو نے ہمارے خاندان کو، مجھے خاندان نبوت میں سے قرار دیا. وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین. مجھے دین کا شعور عطا کیا، دین میں بصیرت عطا کی، تفقہ عطا کیا، فقیہ بنایا. فقیہ اس معنی میں کہ مجھے دین کا فہم عطا کیا، مجھے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا علم مجھے عطا کیا، حقیقی علم جو قرآن کا ہے میرے پاس ہے. ان تمام چیزوں پہ تیرا شکر ہے. کوئی پریشانی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کو، لب پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، کسی قسم کی ان کے ماتھے پہ جبین پہ جو ہے شکر نہیں ہے. نہیں، حمد ہے، ثنا ہے، وہ بھی بہترین انداز میں ثنا. یہ ہے امام علیہ السلام کی زندگی کہ جس کو اگر ہمیں کسی عزاداری کے ذریعے جس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو اپنا اسوہ بنانا ہے انشاءاللہ. اسی طرح سے جب ابن زیاد کی جانب سے ان کو آفر ہوتی ہے کہ آئیں اور
یزید کی بیعت کر لیں تو وہ مشہور جملہ جو آپ لوگوں نے سنا ہے اور جس کا شروع میں بھی ذکر ہوا کہ وہ اب تقریباً الحمدللہ ایک نعرہ بن چکا ہے، ہیہات من الذلہ، وہ کن جملات کے اندر وارد ہوا ہے؟ الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین، اس دعی ابن الدعی نے، یعنی یہ جو پست شخص ہے اور بیٹا ہے پست کا، یعنی ابن زیاد منصور ہے، یہ پست ابن پست دعی ابن الدعی، یہ مجھے اب کہتا ہے کہ تمہارے پاس دو چوائس ہیں، یا تو تم یزید کی بیعت کر لو یا جنگ۔ کس چیز کے درمیان اس نے مجھے قرار دیا ہے؟ بین السلۃ والذلہ، سلہ کیسے کہتے ہیں؟ نیزوں کو، یعنی اس چیز کی جانب اشارہ ہے کہ یا تو جنگ یا پھر ذلت، ذلت یعنی وہی بیعت۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو بیعت کر لو اور ذلیلانہ زندگی گزار لو، یا پھر جنگ۔ امام کہتے ہیں مجھے اس نے سلہ اور ذلہ کے درمیان قرار دیا ہے، ہیہات من الذلہ، لیکن حسین مثلاً اس کا ذلت سے کوئی تعلق نہیں، ہیہات من الذلہ، جو ذلت کا امام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، دور ہو جائے ذلت امام سے، یہ ہے وہ۔ اور واقعی انشاءاللہ یہ شعار ہے جو ہمیں واقعی معنوں میں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہوگا، ہیہات من الذلہ۔ یعب اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت، یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ذلت مجھ سے دور ہو جائے، یہ کیا ہے؟ کیوں میں کہنا چاہتا ہوں یعب اللہ، خدا اصلاً انکار کرتا ہے اس چیز کا، یعنی خدا اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اور کون اجازت نہیں دیتا؟ رسول اس بات کی مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اور کون اجازت نہیں دیتا؟ مومنین جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور وہ دامن جن کے اندر میں نے تربیت پائی ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے، اور اسی طرح سے وہ انوف حمیہ اور غیرت مند انسان مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کام کروں اور ذلت مندانہ زندگی گزاروں۔ یہ سب لوگ جو ہیں مانے ہیں اس بات سے، میں یہ کام کر نہیں سکتا، اصلاً محال ہے کہ حسین علیہ السلام یہ کام انجام دیں، ذلت کو اختیار کر لیں، نہیں، یہ تمام خدا و رسول مومنین جن دامنوں میں انہوں نے تربیت پائی ہے، کیسا ہو سکتا ہے کہ آج حسین علیہ السلام اس موقع پر صرف اور صرف اپنی چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے ذلت کا انتخاب کر لیں؟ ہیہات من الذلہ۔ کس چیز پہ میں اس ذلت والی زندگی کو قبول کر لوں؟ اس چیز پہ سودا کر لوں کہ ہمارے جو یہ بزرگان ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں بچ جائیں اور میں ذلت مندانہ زندگی گزاروں؟ نہیں، مجھے ایسی زندگی قبول نہیں ہے۔ یہ وہ کچھ کلمات ہیں جن کو دیکھ کے، جن پہ غور و فکر کر کے امام علیہ السلام کی زندگی کا کچھ ایک خاکہ، ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے ہماری ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ امام علیہ السلام کس فکر کے، کس بصیرت کے حامل تھے۔ اسی طرح سے امام علیہ السلام کی کچھ سیرت کے، کچھ ان کی جس ہم کہتے ہیں، ایک تو ان کی اجتماعی زندگی ہے، مثلا اس طرح سے سیاسی زندگی ہے، اس طرح ان کی جو اپنی پرسنل لائف ہے اس کے اندر امام علیہ السلام جو ہیں وہ کس قسم کی انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک دو نمونے آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اپنی انڈیویجول لائفس کے اندر، پرسنل لائفس کے اندر بھی ہم امام کو اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ بنا سکیں، آئیڈیل بنا سکیں، اور اپنی اجتماعی زندگی کے اندر بھی جو چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ درود بھیجیں محمد علیہ۔ ایک دفعہ ایک شخص مدینہ میں آتا ہے، کسی صحرا میں رہنے والے جن کو بادیہ نشین کہتے ہیں، اور مدینے میں آ کے سوال کرتا ہے، حاجت مند ہوتا ہے، سوال کرتا ہے اس شہر کے اندر وہ کون سا ایسا شخص ہے، ایسا کریم شخص ہے، ایسا سخی شخص ہے جس کی جانب میں رجوع کروں۔ مدینہ والے بھی اتنی معرفت رکھتے ہیں، کہتے ہیں حسین ابن علی ذات ہے، اس کے پاس جاؤ، اور رہنمائی کرتے ہیں کہ اس وقت مسجد میں موجود ہیں۔ وہ شخص آتا ہے، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں۔ یہ شخص اسی حالت میں، ابھی امام نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کچھ اشعار جو ہے وہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو بادیہ نشین ہوتے تھے، یعنی جو صحراؤں میں رہتے تھے، جس ہم اردو میں شاید ذہن میں نہیں آتا، ایسے شخص جو مثلا کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی یہاں ہوتے ہیں، اپنا مثلا کے جو تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے زندگی کا اس کو لے کے مختلف جگہ پہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ایک جگہ اسٹیبل نہیں رہتا، بادیہ نشین ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے افراد شعر و شاعری کے اندر بہت زیادہ ماہر ہوا کرتے تھے اور بہت ہی فصیح و بلیغ زبان بولا کرتے تھے۔ اپنی اسی فصیح و بلیغ زبان کے اندر کچھ اشعار کہتا ہے اور امام علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے جود و سخا کے حوالے سے، کہ میں ایک ایسے در کے اوپر آیا ہوں جہاں سے جو ہے وہ کبھی مجھے جو ہے واپس خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جن کے والد نے مثلا اسلام کی خدمتیں کی ہیں، اگر یہ ان کا گھرانہ نہ ہوتا تو آج ہم لوگ جہنم کے اندر ہوتے، یعنی ہدایت نہ پاتے
اور آگ کے اندر ہوتے، نار کے اندر ہوتے. اس طرح سے امام علیہ السلام کی تعریفیں کرنا شروع کرتا ہے. امام علیہ السلام نماز ختم کرتے ہیں اور کمبر کو بلاتے ہیں. کمبر جو کہ غلام ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری جو فلان جگہ کی جو پروفٹ ہے، مثلا ان کی زمینوں سے جو ان کو نفع حاصل ہوا ہے، کہتے ہیں اس میں سے کتنا ہمارے پاس کچھ باقی ہے. کہتے ہیں 4000 دینار. 4000 دینار کا مطلب کیا ہے؟ 4000 سونے کے سکے. 4000 دینار باقی بچے ہیں. امام کہتے ہیں جاؤ ان کو آمادہ کرو، اور خود گھر تشریف لے جاتے ہیں. اس پیسے کو 2 چادروں کے اندر یا اس میں فولڈ کر کے لپیٹ کے آتے ہیں. وہ شخص باہر کھڑا ہے، امام گھر کے اندر ہے. دروازہ پورا نہیں کھولتے، دروازے سے فقط ہاتھ باہر نکال کے وہ 4000 دینار اس شخص کے حوالے کر دیتے ہیں. کیوں ہاتھ باہر کے، کیوں اس کو اندر نہیں بلاتے، کیوں خود سامنے نہیں جاتے؟ پھر خود کچھ اس نے اشعار پڑھے تھے امام کی شان میں، امام بھی اشعار میں اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے شخص مجھے معاف کرنا، میں تیری خدمت میں عذر پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس اس سے زیادہ دینے کے لیے نہ تھا. اگر حسین ایسے زمانے میں ہوتا، ہمارے پاس اختیار ہوتا، قدرت ہوتی، تو میں اس طرح سے جود و سخا کرتا کہ جس طرح سے آسمان سے پانی برستا ہے. یہ اور پھر اس سے معذرت طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص جو ہے میرا چہرہ بھی دیکھے. نہیں، یعنی اس کے اندر لینے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے، وہ آرام سے لے کے وہ چلا جائے. وہ امام علیہ السلام اس کو وہ جو بھی مال و دولت تھا وہ دے دیتے ہیں. وہ شخص وہیں کھڑا رہتا ہے. امام کہتے ہیں کہ کیا تم نے ایسا محسوس کیا کہ یہ پیسے کم ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ پیسے کم نہیں ہیں. وہ شخص شاید گریا کرتا ہے، تو امام کہتے ہیں تمہارے گریا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ پیسے کم ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں اس بات پر گریا کر رہا ہوں کہ کیسے یہ زمین جو ہے اتنے بزرگوار شخص کو، اتنے کریم شخص کو، اتنے مہربان شخص کو اپنے اندر جگہ دے گی. یعنی کیسے جب یہ انسان اس دنیا سے جائے گا تو زمین میں کیسے اتنی طاقت آئے گی کہ اتنے بڑے شخص کو اپنے اندر جگہ دے. یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ ذات ہے جو کتنی کریم ہے کہ 4000 دینار دینے کے باوجود بھی اس سے معذرت طلب کر رہی ہے، اور اپنا چہرہ چھپا کے کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے اور اس کو جو ہے وہ شرمندگی کا احساس نہ ہو. یہ چھوٹا سا ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جود و سخا کا پہلو ہے. اسی طرح سے ایک دفعہ ایک باغ کے اندر وارد ہوتے ہیں، مدینہ سے باہر شاید ان کا کوئی باغ ہے. اس کو انہوں نے اپنے غلام کو دیا ہوا ہے کہ اس کی وہ دیکھ بھال کرے، ان کا خادم ہے. جب امام نزدیک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ غلام جو ہے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، باغ امام کا ہے، اس غلام کا نہیں ہے. لیکن کہیں امام جو ہے وہ اس کے کھانے میں ڈسٹربنس پیدا نہ کرے، مخل نہ ہو، وہیں رک جاتے ہیں. اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، سب وہیں رک جاتے ہیں. پھر ایک عجیب منظر کا امام مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو غلام ہے، وہ جب کھانا کھاتا ہے اس کے پاس ایک روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں، کچھ خود کھاتا ہے اور کچھ جو ہے ایک سامنے کتا ہے اس کو دے دیتا ہے. یعنی آدھی غذا خود کھاتا ہے اور آدھی غذا کتے کے حوالے کر دیتا ہے. جب یہ شخص کھانا کھا کے فارغ ہو جاتا ہے، یہ غلام، تب امام علیہ السلام اس باغ کے اندر وارد ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے باغ کے اندر قبول کر. یعنی آج ہم تیرے باغ کس کا ہے؟ امام علیہ السلام کا باغ ہے. اس غلام سے کہتے ہیں آج ہم تیرے مہمان ہیں، تیرے باغ کے اندر ہمیں قبول کرو. اور اسی جملے کے ذریعے امام بتانا چاہتے ہیں کہ باغ میں نے تجھے کیا ہے؟ بخش دیا. وہ غلام جو ہے وہ بالآخر وہ بھی امام کا تربیت یافتہ غلام ہے، بہت ہی مؤدب، باادب. وہ کہتا ہے امام کو کہ مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ آپ یہاں پہ ہیں. یعنی اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، میں نے آپ کا احترام نہیں کیا، میں بیٹھا ہوا کھانا کھاتا رہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، متوجہ نہیں تھا، مجھے بخش دیں اس بات پہ. امام خیر کہتے ہیں کہ یہ بات بتا کہ یہ جو ایک عجیب کام تھا جو میں نے دیکھا کہ تم غذا کھا رہا تھا اور آدھی جو ہے وہ کتے کو دے رہا تھا، اس کا کیا راز تھا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ کتا جو ہے اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے اور میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں. ہم دونوں اس آپ کی روزی کے اندر شریک ہیں، یہ بھی شریک ہے، میں بھی شریک ہوں. جب میں غذا کھا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کتا جو ہے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہے. مجھے شرم آئی کہ میں خود تو غذا کھا لوں لیکن اس کو غذا نہ دوں. یہ ہے وہ امام کا تربیت یافتہ غلام. اس کے اندر کتنا ادب ہے. کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، ایک کتا دیکھ رہا ہے
لیکن اس کے اندر اتنی ادب ہے. کہتے ہیں کہ کتا بھی مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا کہ مجھے دیکھے اور میں کھانا کھاتا رہوں. جو کچھ بھی اس کے پاس ہے نصف خود رکھتا ہے اور نصف اس کو دے دیتا ہے. امام علیہ السلام بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے, اس غلام کے اس ادب سے. اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت کے اندر اس کی سعادت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اب ہم جب کہ تمہارے اس باغ میں آ گئے ہیں تو ہماری پذیرائی, یہ کچھ میرے ساتھ دوست بھی ہیں, میرے اصحاب بھی ہیں, تم ان کی کچھ خاطر مدارات کرو. یعنی امام بھی اس کو دیکھیں شخصیت دینا چاہتے ہیں, اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ تم بھی کچھ ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ اب تو یعنی تمہارے پاس تو کچھ نہیں, تم نہیں, اب ہم تمہارے پاس آئیں, چلو اب تمہاری ہم خدمت کرو, کچھ لے کے آؤ. وہ شخص دوبارہ جو ہے جب یہ بات سنتا ہے کہ امام بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ تمہارا باغ ہے, تمہارا باغ ہے, تو کہتے ہیں اس طرح کی بات کرنا چاہتا ہے کہ نہیں, یہ باغ تو آپ کا ہے. امام کہتے ہیں نہیں, جو شخص کریم ہوتا ہے جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو پھر اس پر عمل کرتا ہے. میں نے جب کہہ دیا کہ باغ تمہارا ہے تو پھر تمہارا ہے. وہ شخص بھی کہتا ہے کہ اے امام, جب آپ نے باغ کو میرے حوالے کر دیا تو اب آپ مجھ سے بھی جو ہے ایک چیز کو قبول کریں کہ میں بھی اس باغ کو آپ کے اصحاب اور آپ کی شیعوں کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ہے وہ بزرگ شخصیت, اور اس بزرگ شخصیت کا بزرگ غلام, کہ یہ نہیں کہا کہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے, بالآخر ایک چھوٹا سا ایک نوکر ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, جو کچھ ہے اس کے مالک کا ہے. اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ پورا باغ جو ہے وہ میری ملکیت میں آ جائے گا. لیکن جیسے ہی آ جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا جس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جیسے کہ دولت آتی ہے بالکل پلٹ جاتے ہیں. نہیں, شخص کے اندر بزرگی ہے, کرامت ہے. کہتے ہی میرے پاس آئے کوئی مسئلہ نہیں, میں اب بھی اس باغ کی خدمت کروں گا, آپ کا اب بھی خادم رہوں گا, لیکن یہ باغ کیا ہے, میں وقف کرتا ہوں آپ کی شیعوں کے لیے اور آپ کے اصحاب کے لیے. ایک درود بھیجے محمد. اب اس تھوڑی سی قلیل سی ایک معرفت کے ساتھ اگر ہم وارد ہوں زیارت عاشورہ کے اندر, کیونکہ بالآخر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیارت عاشورہ سے کس طرح سے اس کا مطالعہ کر کے, اس میں غور و فکر کر کے اپنی زندگی کا ایک موقف اختیار کر سکتے ہیں حق و باطل کے حوالے سے. یہ ساری مقدماتی گفتگو تھی کہ جب آپ زیارت کرتے ہیں تو بالآخر جس امام کی زیارت کر رہے ہیں اس کی کچھ معرفت, تھوڑی بہت معرفت ہم حاصل کر سکیں تاکہ اچھے انداز میں, بہتر انداز میں امام کو سلام پیش کر سکیں. سلام کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. بس میں کیونکہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, لیکن اگر آج بھی اس چیز کو رہنے دیا تو پھر کل دوبارہ سے ایک مقدمہ مان کے پھر تھوڑا اور وقت جو ہے وہ تلف ہوگا. اس لیے جو ہے آج اس بات کو شروع کر دیتے ہیں تاکہ کل اس بات کو آگے بڑھایا جا سکے. زیارت یہاں سے شروع ہوتی ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین, السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ النساء العالمین. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے, سلام ہے. سلام کے اندر علماء نے دو احتمال یہاں پہ دی ہیں. یا تو سلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ سلامتی جو ہے وہ خدا کی جانب سے نازل ہو آپ کی ذات کے اوپر, یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں. میں جب سلام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میری جانب سے آپ کی ذات کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا, آپ کی ذات میری جانب سے کم از کم امن و امان میں ہوگی. سلام ہو آپ پر, یعنی میری جانب سے سلام ہو آپ پر. یہاں پہ علماء ایک بہت اچھا ایک ظریف نقطہ جو بیان کرتے ہیں کہ جب میں سلام کرتا ہوں امام کو کہ میری جانب سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کوئی غضب نہیں پہنچے گی, کوئی دکھ نہیں پہنچے گا, کوئی غم نہیں پہنچے گا, تو ہم سلام کرتے وقت اپنی زندگی کا تھوڑا سا جائزہ ضرور لیں کہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے سلام بھی کرتے ہوں ہر نماز کے بعد, ہر مجلس کے بعد, مختلف مواقعوں پر جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں, نزدیک سے زیارت کرتے ہیں, دور سے زیارت کرتے ہیں, جب سلام کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا بھی ایک جائزہ لیں. ایسا نہ ہو کہ سلام کرنے کے اندر ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہوں. زبان سے ہم یہ کہتے ہوں کہ ہماری ذات سے آپ کو کوئی غضب نہیں پہنچے گی, کوئی دکھ نہیں پہنچے گا, امن و امان میں آپ رہیں گے, لیکن عمل سے ایسا نہ ہوتا ہو. کیونکہ جس طرح سے کل بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام کی وہ ذات ہے جس پر ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہفتے میں کم از کم ایک بار جو ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اگر ہمارے اعمال میں خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی ہوتا ہے, امام غمگین ہوتے ہیں اس بات پر, اور اگر اچھائی ہو تو اس پر خوش ہوتے ہیں, ہم ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد سلام کس پر ہے, السلام علیک یا ابا عبداللہ. کنیت سے اس خطاب, اس زیارت کا کو آغاز کیا جاتا ہے.
یعنی آپ جو کہ پدر ہیں، والد ہیں کس کے؟ عبداللہ کے. کنیت کا یہ مطلب ہوتا ہے. مثلا ابو القاسم کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کہ قاسم کا باپ ہے. عبداللہ یا جو ہم کہہ رہے ہیں جا ابا عبداللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کہ عبداللہ کا باپ ہے. کیا واقعاً حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی کنیت پڑی؟ عام طور پہ بڑے بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ کنیت ہوتی ہے. ان کے بڑے بیٹے کا نام تو علی تھا. اب بعض لوگوں نے احتمال دیا کہ ہاں ان کا جو چھوٹا بچہ جس سے ہم حضرت علی اصغر کے نام سے جانتے ہیں، اس کو مقتل نے عبداللہ رضی کے نام سے بھی لکھا ہے، جو بی بی سکینہ کا بھائی ہے، حضرت رباب کا بیٹا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. شاید جو ہے یہ ابا عبداللہ کی کنیت اس بیٹے کی وجہ سے ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابا عبداللہ کی کنیت اب کی نہیں ہے کہ جب حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی. حتیٰ ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے اس خطاب کے ساتھ جو ہے، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، جب بھی آپ نے امام کو اس ابا عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ابا عبداللہ کسی اور جانب اشارہ کر رہا ہے. عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہ خدا کا عبد ہو. جو خدا کا عبد اسے ہم عبداللہ کہتے ہیں. یعنی حسین کون ہے؟ جو بھی عبد ہے خدا کے اس دنیا کے اندر. عبد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اپنے آپ کو اپنے معبود کے آگے کیا کرتا ہے؟ سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آئے گا، جو اس راہ میں قدم بڑھائے گا، جو کہ عبادت خدا کے اندر، عبودیت خدا کے اندر قدم بڑھائے گا، حسین سب کے کیا ہے؟ معنوی لحاظ سے والد ہیں. کیونکہ حسین نے وہ کام کیا ہے کہ عبادت قیامت تک کے لیے جو ہے محفوظ ہو گئی. یہ راستہ جو ہے وہ عبادت کا، عبودیت کا، یہ باقی رہا. اگر حسین کا وہ قیام نہ ہوتا تو آج دنیا کے اندر عبادت نہ ہوتی، عبودیت نہ ہوتی. اس حوالے سے جو ہے امام علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ابا عبداللہ ہیں. جتنے بھی عباد ہیں اور جتنی بھی ان کی عبادتیں ہیں اور عبودیت ہے، وہ سب آپ کی وجہ سے. اس سلام کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اور اسی کا پھر ادامہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. درود بھیجیں محمد رسول عزیزان محترم، محرم کی یہ راتیں، دن تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم اس وقت کے نزدیک ہو رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر مصیبت کے لحاظ سے، امتحان کے لحاظ سے، شدائد کے لحاظ سے شدید ترین اور اندوہناک ترین دن ہے. انہیں ایام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز اس تاریخی کربلا کے ایک گوشے کو توجہ کا مرکز بنائیں اور کچھ ہدایت اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ امامت کا جو مقام ہے، جو امام ہے، اس کا ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت تو کرتا ہے لیکن فقط ان کو راستہ نہیں دکھاتا، بلکہ بعض اوقات جب امام چاہے تو لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر ان کی منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ حضرت حر علیہ السلام جب وہ تائب ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام علیہ السلام کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور وہ حر جو کل تک اس بات کا باعث تھا کہ امام علیہ السلام کو کربلا کی سرزمین پر لے کر آئے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جتنے بھی مصائب ہیں ظاہراً اسی شخص کی وجہ سے ہیں. اگر یہ کربلا آئے ہیں اور بعد میں پانی بند ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ظاہراً یہ حر علیہ السلام ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس چیز کے اندر مقصر سمجھتے ہیں اور اسی لیے آ کے توبہ کرتے ہیں امام کی خدمت میں. لیکن وہ کریم امام آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ایک اور ایسی ہی مثال کربلا کے میدان میں ہمیں ملتی ہے جو ہماری امیدوں کو بہت بڑھا دیتی ہے. ایک شخص ہے کہ جو آپ کے شیعوں میں سے نہیں ہے، عثمانی عقیدے کا حامل ہے، عثمانی مسلک کا حامل ہے. یعنی کیا؟ یعنی امام علیہ السلام کو، امام علی علیہ السلام کو حق پر نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام عثمان کے قتل کے اندر مقصر ہیں. ایک ایسا مسلک رکھنے والا انسان
یہ بھی حج کرتا ہے اسی 61 ہجری کے اندر، اسی 60 ہجری کے اندر حج سے فارغ ہو کے یہ بھی عراق کی جانب جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام بھی مکہ سے عراق کی جانب رواں دواں ہیں۔ یہ شخص بالآخر جو بھی ہے عثمانی عقیدے کا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو جانتا ہے، ان کا احترام کا قائل ہے، اور اسے معلوم ہے کہ وہ بھی اسی راستے میں ہیں، وہ بھی مکہ سے عراق کی جانب رواں دواں ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مکہ میں امام علیہ السلام لوگوں کو اپنے قیام میں شامل ہونے کی دعوت دے چکے ہیں۔ اسے یہ خوف ہے کہ اگر امام علیہ السلام کی راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام اس کو بھی اس قیام میں شامل ہونے کی دعوت دیں اور وہ شخص امام کو منع نہ کر سکے۔ بالآخر جو احترام اس کے دل میں ہے، اس کا عقیدہ جو بھی ہو، لیکن ایک احترام ہے، اس کے باوجود اس کی وجہ سے اس کو خوف ہے کہ کہیں میں امام کو منع نہیں کر سکوں گا، اس لیے اپنا راستہ الگ رکھتا ہے۔ لیکن امام ہے، دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ کہاں پر ایک نور کی ایک روشنی ہے، ایک چنگاری ہے کہ جس کو بھڑکایا جا سکتا ہے اور اس کو مکمل نور کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ امام کی بھی خواہش ہے، کوشش ہے کہ کسی طرح سے زہیر ابن قین تک اپنا پیغام پہنچا دیں۔ یہ دونوں قافلے، زہیر کا کاروان اور امام کا کاروان الگ الگ چلتے رہتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں صحرا کے اندر ایک کنواں ہے، اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں، دونوں قافلے ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں۔ زہیر ابن قین بھی وہیں پہ اپنے خیمے لگاتے ہیں، امام کا قافلہ بھی وہیں پہ رکتا ہے۔ امام علیہ السلام جب اپنے خیموں کے اندر ہیں اور وہ لوگ بھی اپنے خیموں میں کھانا تناول کر رہے ہیں، امام اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ زہیر کو جا کے پیغام دو کہ حسین تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم آتا ہے اور جیسے ہی خیمے کا دروازہ جو اس کا در ہے اس کو پلٹتا ہے، یہیں پہ زہیر کا جو خوف ہے وہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی گھڑی ہے کہ جس سے میں فرار کرنا چاہ رہا تھا اور یہ وہ آن پڑی ہے۔ اب امام علیہ السلام مجھے بلائیں گے اور مجھے ان سے ملاقات کرنی ہوگی۔ وہ خادم آتا ہے، کہتے ہیں حسین نے تمہیں طلب کیا ہے اور تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ زہیر اس طرح سے سکتے کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے تعبیر کی گئی ہے کہ جس شخص کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہو اور کتنے سکوت کے عالم ہوتا ہے کہ ذرا سی حرکت نہ ہو، ایسے لوگوں نے جو دیکھا، اس کے اصحاب نے، اس کے دوستوں نے، کہ زہیر کی یہ حالت ہے کہ ایک دم سکتہ طاری ہوتا ہے زہیر کے اوپر جیسے ہی وہ سنتے ہیں۔ وہ خادم امام علیہ السلام کا پیغام دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں سے سوال کرتے ہیں زہیر کیوں پریشان ہو؟ زہیر کہتے ہیں میں اسی وقت کے لیے پریشان تھا کہ امام علیہ السلام نے اگر مجھے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی تو میں کیا کروں گا۔ زہیر کی زوجہ بھی اس بات کو سنتی ہے، زہیر سے کہتی ہے اے زہیر، فاطمہ کا بیٹا آج تجھ کو بلا رہا ہے، فقط اتنا کر کے ان کی بات سن کے آ جا۔ تجھے زیب نہیں دیتا کہ فاطمہ کا لال آج تجھ کو بلائے اور تو ان کی آواز پر لبیک نہ کہے، ان کے پاس نہ جائے، ان کو تجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ زہیر ناچار ہوتے ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، بالآخر ملاقات کرنی ہے، لیکن ایک بہت ہی مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ نکلتے ہیں اور حسین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ تاریخ نے کچھ نہیں لکھا کہ جب زہیر کی حسین سے ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، اس بات کو ہم تک منتقل نہیں کیا گیا، نہ معلوم حسین نے کیا کہا ہوگا، لیکن تاریخ نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ جب زہیر اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں، خیمے حسینی سے باہر نکلتے ہیں، تو پہلے تو مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ تھے، لیکن اب ایک کھل کھلائے ہوئے چہرے کے ساتھ، جیسے کوئی گلاب کا پھول ہے جو کھل اٹھا ہے، خوشی سے ایسے حالت کے اندر خیمے سے باہر نکلتے ہیں، تیزی سے اپنے خیمے کی جانب جاتے ہیں، کہتے ہیں بس سامان باندھ لو، مجھے سفر کرنا ہے۔ وصیت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، بیٹیوں کو وصیت کرتے ہیں، اپنی زوجہ کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بعد تم اپنے میکے چلی جاؤ، سب کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں آج اب مجھے حسین کا ساتھ دینا ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں، حسینی ہو جاتا ہے یہ شخص، یہ امام جو کہ رحیم ہے، کریم ہے، ہاتھ پکڑ کر اسے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔
اس کی ہدایت کرتا ہے. میں یہاں پہ امام سے سوال کروں گا, آپ کی خدمت میں التجا کروں گا, یا امام آپ کو اپنے کرم کا واسطہ, آپ کو اپنے رحم کا واسطہ, آپ کو اپنے ہادی ہونے کا واسطہ ہم گناہ گاروں کی بھی اسی طرح سے ہدایت کریں, ہم گناہ گاروں کو بھی اسی طرح سے ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب لے آئیں, اپنے خیموں میں لے آئیں کہ ہم بھی حسینی ہو جائیں. زہیر ابن قین اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ کل تو عثمانی مسلک کے ہیں, آج امام اتنا بڑا عہدہ دیتے ہیں کہ اپنے میمنے کا سردار بناتے ہیں. اپنے اس چھوٹا سا لشکر ضرور ہے لیکن اس کا ایک دایاں طرف ہے, ایک بائیں طرف ہے. امام زہیر ابن قین کو اپنے میمنے کا سردار بناتے ہیں. زہیر بھی بالآخر رن کو جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کی راہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. عزیزوں, جب زہیر کی شہادت ہو جاتی ہے, عاشورہ واقع ہو جاتی ہے, اب زہیر کی زوجہ اس کی خواہش ہے کہ کیوں نہ میدان میں جا کر زہیر ابن قین کے لاشے کو کفن دیا جائے. وہ سوچتی ہے کہ بالآخر باقی لوگوں کے ساتھ تو ان کے افراد موجود تھے, ان کے گھر والے موجود تھے, ان کو کفن دے دیا گیا ہوگا, لیکن میرا شوہر تو یہاں پہ اکیلا تھا, اس کو کسی نے کفن شاید نہ دیا ہو. جب میدان کربلا میں آتی ہے, دیکھتی ہے کہ زہیر ابن قین کا لاشا تو کیا حسین ابن علی کا لاشا بھی جب بغیر کفن کے, اسے شرم آتی ہے کہ زہیر ابن قین کو کفن دیا جائے. وَعَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. خدایا ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں بھی ان راتوں میں, ان دنوں میں امام علیہ السلام کے اس مکتب سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی سابقہ زندگیوں کو جیسی بھی ہیں ان کو چھوڑ کر ایک دم عزم کریں, ارادہ کریں اور اس حسینی کاروان میں شامل ہو سکیں, اور انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں, اور ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے کہ ان کی رکاب میں شہادت نصیب ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا حسین یا حسین یا حسین. کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے, کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے, کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے, کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے. رسم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو, رسم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو, رسم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو. کربلا درد بھی ہے جرت اظہار بھی ہے, کربلا عشق خدا صبر کا معیار بھی ہے, ظالموں کے لیے دو دھار کی تلوار بھی ہے, کربلا دین کی قرآن کی معمار بھی ہے. ذکر کربو بلا کرو کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے, کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے. رسم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو, رسم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو. حق تسلیم کوئی کرنے کو تیار نہ تھا, دین بچانے کے لیے کوئی بھی بیدار نہ تھا. ہر طرف دین فروشوں کے تھے حامی لیکن ابن زہرا کا مگر کوئی مددگار نہ تھا. اس پہ گریہ کیا کرو, کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے, کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے. رزم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو, رزم زینب بپا کرو مقصد حق ادا کرو.
کس قدر آل محمد پہ ستم ٹوٹے ہیں، دی بچانے کے لیے ان سے وطن چھوٹے ہیں، بھائی بیٹے نہ بچے ان سے ردائیں چھینی، ان مسلمانوں نے خیام حرم لوٹے ہیں، اس کا نوحہ پڑھا کرو، کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے، کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے، رزم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، رزم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، مومنو مجلس ماتم ہے عقیدت سچی، ورنہ شبیر کو حاجت نہیں اس کی کوئی، مقصد شاہ تو میدان عمل مانگتا ہے، غور سے حالت ملت ذرا دیکھو اپنی، حق کہا اور سنا کرو، کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے، کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے، رزم زینب بپا کرو، مقصد ادا کرو، رزم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، فکر رکھتے ہو مگر فکر بیاں کرتے نہیں، تم خرافات رسومات سے کیوں لڑتے نہیں، یہ آزاداری مقدر سے ملی ہے ہم کو، راہ معصوم کے جی جان سے کیوں چلتے نہیں، غم سرور بپا کرو، کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے، کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے، رسم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، رزم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، کربلا جذبہ قاسم کا سبق دیتی ہے، کربلا سنت اکبر کو بیاں کرتی ہے، مسکراہٹ علی اصغر کی مٹائے ہر غم، جرأت حضرت عباس عیاں کرتی ہے، ایسا جذبہ رکھا کرو، کربلا رسم نہیں کربلا عزم ہے، کربلا بزم نہیں کربلا رزم ہے، رزم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، رزم زینب بپا کرو، مقصد حق ادا کرو، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ متوجہ زیارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکہ یا حسن بن علی، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس شموس وانیس النفوس، ایہا المدفون بأرض طوس، یا علی ابن موسیٰ الراضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان، السلام علیکہ یا وصی الحسن والخلف الحجہ، ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، بحقک بحق جدک بحق آبائہ الطیبین الطاہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات۔